نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وفي مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على أشدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر عام چرچا صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. سمین ذی وقار معزز و محترم حضرات علماء اکرام، جیسا کہ آپ نے پروگرام کی غرض و غایت حضرت مولانا شاہد عباسی صاحب سے سن لی کہ آج کا یہ جو مشاورتی اجلاس ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ پاکستان کے اندر عرصہ دراز سے ہمارے علماء اکرام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت اور ناموس کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کی. 10,000 سے زائد بڑے نامور علماء اکرام اور کارکنانوں نے جام شہادت نوش کیا اسی عزت اور ناموس کی خاطر. اور سامعین ذی وقار، یہ عزت اور ناموس اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید فرقان حمید میں خود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت اور ناموس کا دفاع کیا. اور جب کہا گیا ان لوگوں سے کہ تم ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اشارہ دوں گا علماء اکرام ہیں، تو انہوں نے کہا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ان لوگوں جیسے ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے. نعوذ باللہ، انہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا. اور اس وقت قرآن پاک کے سب سے اول مخاطب صحابہ تھے، اور جن لوگوں کے لیے کو کہا جا رہا تھا کہ تم ایمان لاؤ صحابہ جیسا. اور دوسری جگہ اللہ نے ساتھ ہی میں بات کوٹ کر دوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو تب تم جا کے ہدایت کو پہنچو گے. انہوں نے آگے سے کہا الا انہم السفہاء، کیا نعوذ باللہ ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لائے؟ انہوں نے کہا ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. دیکھیے اللہ نے قرآن میں کہا الا انہم السفہاء وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، بیوقوف صحابہ نہیں ہے، بیوقوف تم ہو اور تم جانتے نہیں ہو. اب یہاں دیکھیے جو الفاظ انہوں نے صحابہ کے لیے استعمال کیے، اللہ رب العزت نے وہی الفاظ ان کے لیے استعمال کی. تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی صحابہ کو تن و تشنیع کا ذریعہ بنائے گا، انہیں برا بھلا کہے گا، سب و شتم کرے گا، تو ہم قرآن کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر سب و شتم کریں گے. اور جیسا وہ صحابہ کو کہے گا ہم اس کو کہیں گے. جیسے ایک مخصوص طبقہ نعوذ باللہ صحابہ کے ایمان کے بارے میں بات کرتا ہے، نعوذ باللہ صحابہ کو وہ مرتد کہتا ہے، منافق کہتا ہے، تو ہم اس طبقے کو بھی کافر اور مرتد کہتے ہیں. ہم قرآن کے اصول کے اوپر چل رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی اشدکم، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کو تن و تشریح کا ذریعہ بنا رہا ہے تو کیا کہو؟ لعنۃ اللہ علی شرکم، اللہ تعالیٰ کی اس شخص کے اوپر لعنت ہو. یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. دیکھیے اللہ نے بھی خود دفاع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے بتلایا. اور یہ دفاع بڑی اہم چیز ہے جس میں اللہ خود بھی آگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے. تو پھر بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر صحابہ کی عزت اور ناموس کی باری آئے تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں. ہمیں مالی قربانی دینی پڑے مال لگائیں، ہمیں جانی قربانی دینی پڑے جان دے دیں. اور اگر ہمارا سب کچھ بھی اس حصے میں جاتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، سودا مہنگا نہیں ہے. الحمدللہ میں خراج تحسین پیش کروں گا ہمارے ایم این اے جماعت اسلامی کے حضرت مولانا اکبر چترالی صاحب، انہوں نے ایک بل کو پیش کیا. اس کے پیچھے بھی الحمدللہ ہمارے علماء اکرام کی محنتیں تھیں. ہمارے اسلام آباد کے ساتھی ہیں، انہوں نے ان کو وہ بل دیا تھا.
اور وہ موقع کی مناسبت سے انہوں نے پیش کیا. اور میں اس موقع پر جو ہمارے وہاں پہ قومی اسمبلی کے جو ڈپٹی جو اسپیکر ہیں جناب زاہد درانی صاحب، اکرم درانی صاحب کے بیٹے، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک بہت اہم کام سر انجام دیا الحمدللہ. اور اس کے اوپر آج ہمارے جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے طبقات ہیں، چاہے وہ ہمارے بریلوی بھائی ہوں، چاہے ہمارے اہل حدیث بھائی ہوں، چاہے دیوبندی بھائی ہوں، آج وہ سارے کے سارے اس بات کے اوپر خوشی منا رہے ہیں، اور منانی بھی چاہیے کہ جس کے لیے اتنی قربانیاں لگی، آج وہ بل اسمبلی سے پاس ہوا اور 10 سال کی سزا متعین کی گئی جو کہ پہلے 3 سال تھی. اب یہ دیکھیے بل قومی اسمبلی سے پاس ہوا، اس کے بعد اگلا مرحلہ سینٹ سے ہے، لیکن ایک مخصوص طبقہ، اب دیکھیں پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، ہر حوالے سے وہ جو پہلے کہتے نہیں نہیں ہم گستاخیاں نہیں کرتے، لوگوں نے ان کی گستاخیوں کو دیکھا، ہر جگہ ان کی گستاخیاں موجود ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے، ان کی تصانیف میں موجود ہے، اور ان کے سارے بیانات میں موجود ہیں. ان کا ذاکر بکواس کرتا ہے، جو پہلے کہتے تھے ہم نہیں کرتے ہیں، آج وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے. اور وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر سے بھی ملے اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ جیسے ہمارے علماء کرام نے قربانیاں دی اور اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اس کے لیے ہزاروں کی قربانیاں لگی، اور اگر خدا نہ خاصہ اس راستے میں وہ رکاوٹ ڈالیں گے تو اس کے لیے ہم بھی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں نا انشاءاللہ. چاہے میرے یہاں پہ جتنے بھائی موجود ہیں، اگلا علیہ عمل ہمارے قائدین موجود ہیں، وہ دیں گے. اگر اس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو ہمیں جس طرح کے لیے وہ بلائیں گے یا ہمیں آواز دیں گے، انشاءاللہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، لیکن انشاءاللہ اس بل کو پاس کروا کے چھوڑیں گے. اللہ کے حضور دعا ہے جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.